اللهم صل على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد. انشاءاللہ آج کے حلقے میں ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے کہ جو پہلے 5 سال ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے، پھر اس کے بعد ہم اگلے 2 سال یعنی 6 نبوی اور 7 نبوی کے کچھ واقعات کو ذکر کریں گے انشاءاللہ. پھر اگلے حلقے میں ہم 7 نبوی سے سٹارٹ کریں گے اور اینڈ دین وی ول گوئنگ ٹو موو آن. لیکن اس حلقے میں انشاءاللہ وی ول گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو ڈو دا 1.5-2 years span. خیر، بہرحال پہلے تو ہم ذرا انڈرسٹینڈ کر لیں. ایک ورڈ ہے قرآن میں مستہزئون، یعنی ریڈیکیول کرنا، ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا. یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو مدنی زندگی میں بھی موجود تھا اور مکی زندگی میں بھی موجود تھا. آج ہم بہت سے ایسے واقعے پڑھیں گے، سنیں گے جس کے اندر مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا ہے یا مسلمانوں کی فیلنگز ہرٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ بھی مستہزئون کے زمرے میں آتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. افسوس میرے بندوں کے حال پر، جب بھی آتا ہے ان کے پاس کوئی رسول تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اٹھائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم مذاق اڑا رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو ان کی قوم رسول بھی مانتی تھی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی بھی ٹکڑا مقتول کو مارو تو وہ اٹھ کر قاتل کا نام بتائے گا، تو قوم نے آگے سے کہا اتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. تو خیر، بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو عادت ہے. لیکن مکی زندگی میں چونکہ مسلمان کمزور تھے، اس لیے یہ جو مذاق کرتے تھے تو یہ کھلا کھلا مذاق اڑاتے تھے، سامنے آ کے منہ پر مذاق اڑاتے تھے. اور جب مدنی زندگی میں چلے گئے مسلمان، تو مدینہ میں مسلمان ایک پاور تھے، قوت تھے. دیور اے گروپ، وہ ایک جماعت تھے. تو جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ ان کی پیٹھ پیچھے اڑاتے تھے، جس کو اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب جا کر اپنے ساتھیوں سے، اپنے شیطان دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے اور دوسرے اور ریزنز کی وجہ سے ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو جھوٹ بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اصل میں تو ہم وہی ہیں جو پہلے تھے. تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. بات یہ ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی یہ بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ بڑے اسمارٹ ہیں، اصل میں اللہ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے اور یہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ پھر ان کی رسی کھینچے گا اور پھر ان کو شدید عذاب دے گا. تو خیر، بہرحال یہ 2 ایسے ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز ہیں مستہزئون کے، جو ہم کو جس زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا ہمارے دماغ میں رکھنے چاہیے. خیر، بہرحال اب ہم سٹارٹ کریں گے اس دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کا اصل نام تھا جندب ابن جنادہ. اور یہ ابو ذر ان کی کنیت تھی. ان کی والدہ کا نام رملہ تھا اور یہ قبیلہ بنو غفار سے تھے. جندب ابن جنادہ ان کا نام تھا اور ان کی کنیت ابو ذر تھی. اور بہت سارے لوگ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہو گئے. مثال کے طور پہ ابو بکر، مثال کے طور پہ ابو طالب، مثال کے طور پہ عبد المطلب، ابو لہب، ابو جہل. اس طرح اور کئی لوگ ہیں جن کی کنیتیں، ان کے القاب وہ
اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ ان کے نام سے نہ واقف تھے بلکہ ان کی کنیتوں سے واقف تھے۔ تو خیر بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بہت بڑے لٹیرے، بہت بڑے ڈاکو تھے، بلکہ ان کا سارا کے سارا قبیلہ ہی یہ کام کرتا تھا کہ جب کوئی قافلہ گزرتا اس کو لوٹ لیتے، اور بڑے بہادر آدمی تھے۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے ان کی طبیعت میں ایک تبدیلی آئی، یہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، ایک اللہ کی عبادت کرتے، بتوں سے بیزارگی کا اختیار کرتے، اور نماز جو صورت میں وہ نماز پڑھ سکتے نماز پڑھتے۔ تو ایک دن ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، ابو ذر، ایک شخص ہے مکے میں جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور وہ بات بھی وہی کرتا ہے جو تم کرتے ہو کہ خدا ایک ہے، یہ بت بیکار ہے۔ تو میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تھینک یو بھائی، جناب مہربانی آپ کی۔ انہوں نے اپنے بھائی انیس کو پکڑا، ان کا بھائی بہت بڑا شاعر تھا انیس، یہ انس ہے نا، انس سے نکلا ہے، انس کی تسنیس ہے انیس۔ تو پھر انہوں نے جو ہے اپنے بھائی سے کہا کہ اللہ کے بندے تم بہت بڑے شاعر ہو، تم جاؤ ذرا تحقیق کرو، پتہ کرو، تھوڑی ریسرچ کرو، مکے میں جاؤ۔ تو ان کا بھائی مکے میں گیا اور اس نے ادھر ادھر سے معلومات حاصل کی، اور وہ واپس آیا اور کہنے لگا کہ ہاں بھائی وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم گئے تو ہو، کچھ لائے بھی ہو، لیکن یار کچھ کام نہیں بنا، ایسا کرو تم یہاں بیٹھو، اب میں جاتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں سے اجازت لی، رملہ سے، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی، رملہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر وہ مکے آئے۔ مکے آ کے انہوں نے دیکھا کہ جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے لوگ اس کی پکڑ کے پٹائی کر دیتے ہیں۔ اب یہ ڈریں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ اچھا کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں، زمزم پہ گزارا ہو رہا ہے۔ تو ایک دن یہ بیٹھے تھے کہ حضرت علی ان کے پاس ہے اور کہنے لگے، اللہ کے بندے تم مسافر معلوم ہوتے ہو، کچھ کھایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کھایا تو نہیں ہے، زمزم پی رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے گئے، کچھ کھانے وانے کو لایا، ان کو دیا، انہوں نے کھایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد تھوڑے دن اور گزر گئے، پھر حضرت علی آئے، دیکھا کہ یہ شخص یہیں بیٹھا ہے، کہتے اللہ کے بندے تم مسافر ہو، کچھ کھایا؟ کہتے نہیں، جو آپ نے لاسٹ ٹائم کھلایا تھا اس کے بعد تو نہیں کھایا، اب زمزم پیتا ہوں۔ تو حضرت علی پھر کچھ لائے کھانے کے لیے، ان کو دیا اور کہنے لگے اللہ کے بندے تمہارا کام کیا ہے، کیوں آئے ہو مکے؟ تو انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کے رسول سے مل سکوں۔ تو حضرت علی نے کہا اچھا دیکھو فلاں دن میں آؤں گا، تم میرے پیچھے ہو لینا، لیکن ایک ڈسٹنس مینٹین رکھنا مجھ سے، تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ تم میرے ساتھ ہو، اور میں تمہیں ایک مکان میں لے کے جاؤں گا جو دار الندوہ ہے، دار الارقم ہے، اور اگر مجھے لگے کہ دار الارقم کے آس پاس کوئی خطرہ ہے، کوئی کھٹکا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، تو میں ایسے دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنی جوتی ٹھیک کرنے لگوں گا، اور تم سمجھ لینا کہ خطرہ ہے، تم سیدھا نکل جانا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو جس گھر میں داخل ہوں پھر تم بھی میرے پیچھے داخل ہو جانا۔ تو خیر بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پیچھے ہو لی اور پھر اس گھر میں داخل ہو گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو باہر جا رہے ہو، کسی کو اپنے دین کے بارے میں نہ بتانا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے وہاں سے، بڑے بہادر آدمی تھے، جیسے میں پہلے کہا، کعبۃ اللہ میں گئے اور علی الاعلان سب سے کہا کہ انی اسلمت، میں اسلام لے آیا ہوں۔ اس کے بعد جناب قریش جو دوڑے نا ان کو مارنے کے لیے، تو مار کے تو ان کا سارا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو، تم بھول گئے ہو کہ تمہارے قافلے نے اسی کے قبیلے سے گزر کے جانا ہے، اور انہوں نے اگر ہمیں لوٹ لیا پھر کیا کرو گے؟ ابھی تو ہمارا ان سے پیکٹ ہے نا کہ اگر مکے سے کوئی قافلہ آئے گا تو اس کو کوئی نہیں لوٹے گا، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا کہ انہوں نے جا کے سارے قبائل سے، جہاں جہاں سے ان کے قافلے گزر کے جاتے تھے، نارتھ جہاں جہاں سے ان کے قافلے گزر کے جاتے تھے، ساؤتھ جہاں جہاں سے ان کے قافلے گزر کے جاتے تھے، حیرہ عراق تک، وہ تمام قبائل سے انہوں نے پیکٹ کر لیے تھے۔ تو ان کے قافلے کوئی نہیں لوٹتا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحلۃ الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آمنهم من خوف، کہ تمہیں خوف میں
امن دیا. یعنی باقی لوگ تو خوف سے اپنے قافلے لے کے جاتے تھے، تم تو امن سے لے کے جاتے تھے. تو پھر لوگ رک گئے، لوگوں نے کہا کہ ہاں بات تو عباس تم ٹھیک کرتے ہو. تو اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، اپنا چہرہ زمزم سے دھوئے، اپنا خون صاف کیا، اینڈ ہی کیم بیک ٹو ہز ٹرائب. وہاں انہوں نے اسلام اپنے بھائی انیس پہ پیش کیا، اس نے قبول کر لیا. انہوں نے اسلام اپنی ماں پہ پیش کیا، انہوں نے قبول کر لیا. کرتے کرتے آدھا قبیلہ مسلمان ہو گئے. باقی آدھا قبیلہ مسلمان ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے، اور یہ طبیعتاً بڑے درویش آدمی تھے. پھر انشاءاللہ سیرت النبی میں، مدنی زندگی میں ہم ان کے پھر احوال پڑھیں گے. اسی طرح ایک شخص تھا مکہ میں جس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط. اس شخص نے ایک دن دعوت رکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت میں بلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی، آ کے بیٹھ گئے، لیکن جب کھانا لگا تو آپ نے کھانا نہیں کھایا. تو اس کو بڑا برا لگا. اس نے کہا یار یہ تو ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ ایک شخص ہمارے گھر آئے، کھانے کی دعوت پر اور کھانا نہ کھائے. کیونکہ عربوں میں تو یہ چیز بڑی آر سمجھی جاتی تھی نا، کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے لیے آئے اور وہ کھانا نہ کھائے. اگر کوئی شخص ایسے ہی آ جائے اور کھانا نہ کھائے، یعنی صرف دشمن ان کے ہاں کھانا نہیں کھاتے تھے. تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کھانا کھائیے. آپ نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا، تم مشرک ہو، جب تک تم اسلام نہیں لاؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو اس نے بیچارے نے اسلام قبول کر لیا. کیونکہ دیکھیں عربوں میں بڑا یہ رواج تھا، بڑی رسم تھی کہ they were very particular about certain things. مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ ملائکہ آئے، کچھ فرشتے آئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے. تو وہ جب داخل ہوئے فقالوا سلاما، تو انہوں نے سلام بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا قالوا سلاما قوما منکرون، یعنی اجنبیوں تم پر بھی سلام ہو. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ فاراغ الى اہلہ، وہ اپنے گھر میں گئے، فجاء به عجل ثمین، اور جب واپس آئے تو ایک بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے اور ان کے سامنے لا کے رکھ دیا. اب جب سامنے لا کے رکھ دیا، تھوڑی دیر گزر گئی، وہ کچھ کھاتے نہیں. فقرباه الیہم، اس کے بعد انہوں نے بچڑا ان کے قریب کر دیا. وہ پھر بھی اللہ کے بندے ہاتھ نہیں بڑھاتے. تو پھر انہوں نے پوچھا الا تأکلون، اللہ کے بندے کھاتے کیوں نہیں ہو یار؟ فأوجس منہم خیفہ، اور دل میں اپنے ان سے ڈر محسوس کیا کہ بھئی صرف دشمن نہیں کھاتا. تو پھر فرشتوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ غم نہ کریں، ہم تو بھیجے گئے ہیں کہ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیں. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے اپنے آپ میں بحال ہوئے کہ ہاں بھئی یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، یہ تو کھانے پینے سے وہ ہیں، یعنی ملائکہ ہیں، ملائکہ تو کھاتے پیتے نہیں. تو خیر بہرحال عربوں میں یہ طریقہ تھا. اسی طرح جیسے ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جمع کر رہے تھے، تو جب اس واقعے کا جو ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور یوشع ابن نون انطاکیہ کی بستی سے گزرے اور وہاں کے لوگوں سے کچھ کھانے پینے کے معاملے میں کہا، تو انہوں نے ان کو دینے سے انکار کر دیا. تو وہ انطاکیہ کی بستی کے لوگ حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھئی لوگوں نے تو ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، خدا کے لیے آپ ایسا کریں کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کا با نکال کے اوپر تا لگا دیں، فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تاکہ لوگ ہماری جان تو چھوڑیں، آپ کو جو چاہیے آپ لے لیں ہم سے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہ تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں تحریف کیسے کر دوں؟ اچھا آگے کا جو متن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجرت کا پیسہ لے لیتے تو پھر ہمارے کھانے کا کام چلتا، تو پھر وہ بات تو غلط ہو جاتی ہے. تو یہ تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. تو خیر بہرحال تو اس طرح عربوں میں یہ رواج تھا. تو جب ابو جہل نے دیکھا کہ عقبہ ابن ابی معیط تو مسلمان ہو گیا، he went just nuts، پاگل ہو گیا وہ. تو کہتے ہیں یار یہ بھی گیا. تو اس کا ایک دوست تھا عقبہ ابن ابی معیط کا، اس کا نام تھا ابی ابن خلف. یہ امیہ ابن خلف کا بھائی تھا. یہ امیہ ابن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ ظلم کرتا تھا، اس کا یہ بھائی تھا ابی ابن خلف. یہ بہت گہرا دوست تھا عقبہ کا. اس نے ابو جہل سے کہا تم غم نہ کرو، اس کو میں دیکھ لوں گا، I will gonna take care of this guy, don't worry about it. تو وہ آیا عقبت کے پاس اور اس کو پتہ نہیں اس نے کیا کہا، کس طرح کنونس کیا، بلیک میل کیا، whatever. عقبہ نے کہا ٹھیک ہے میں دین چھوڑتا. اس نے کہا اب ہم کیسے مانے؟ اس نے کہا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو میں کیا کروں؟ اس نے کہا جاؤ اللہ کے نبی جہاں ملیں
ان کے اوپر جا کر نعوذ باللہ تم تھوک کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ عقبہ ابن ابی معیط آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھے تھے، آپ کے قریب آ کر اس نے آپ کی طرف تھوکا۔ اللہ اکبر، میرے مدنی کا حلم ہے، اللہ اکبر، لیکن اللہ کہاں برداشت کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا تھوک اس پر واپس لوٹا دیا، اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں جہاں اس تھوک کا اس چہرے پر پڑا، اس کے چہرے پہ ایسے داغ پڑ گئے جیسا لیپریسی کے بعد پڑ جاتے نا کوڑ کے داغ، ایسے اللہ نے اس کے چہرے پہ داغ ڈال دیے۔ لیکن جسے ایمان نہیں لانا ہوتا وہ ایمان کہاں لاتا ہے۔ اسی طرح ابو جہل جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا کہ مائی ورڈ از دا ورڈ، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا تھا جب آپ نماز پڑھتے تھے، اور کہتا تھا کہ اما منعتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ لا تصلی فی المسجد الحرام، کہ یہاں پہ نماز نہ پڑھا کریں۔ تو جیسا کہ ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی لم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیة كاذبة خاطئة فليدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے اور وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، اور یہ بدبخت جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین سے منہ موڑتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا۔ اس سے کہہ دیں کہ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اللہ اکبر، پھر بھی یہ شخص باز نہ آیا، بلکہ یہ کہا پھرتا تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مکے میں بڑا معزز آدمی ہوں، آپ میری بات کا انکار نہ کیا کریں، میں بڑا زبردست آدمی ہوں، مجھ سے ٹکر نہ لیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اللہ نے بڑا حلم دیا تھا، آپ نے تو اس کو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ آپ کا کام تھا لوگوں کو دین حق کی طرف لانا، نہ کہ جواب دیکھ کر ان کو اور دور کر دینا۔ لیکن اللہ نے اس کا جواب دیا سورہ دخان کی آیت نمبر 49 میں۔ اللہ نے کہا ذق، یعنی جب ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو پھر ہم اس سے کہیں گے کہ چکھ مزہ اس کا، انک انت العزیز الکریم، تو اپنے آپ کو بڑا زبردست اور عزت والا سمجھتا تھا نا، اب دیکھ تیری عزت کو ہم کیسے ملیامت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص تھا حکم ابن العاص، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 2 دفعہ اس نے کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ ہم نکلے تو ہم نے سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ جب ہم آپ کے قریب پہنچے تو ہم نے ایسی زور کی چیخ سنی نا کہ ہم سمجھے کہ آج تو تاما یعنی مکے کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، تو ہم واپس آ گئے۔ اگلے روز ہم پھر نکلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کر دیں، لیکن ہمیں ایسے محسوس ہوا گویا صفا و مروہ ہمارے درمیان نہ آ گئے ہیں اور وہ ہمیں آپ سے ملنے نہیں دیتے۔ اور یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو خیر دوسرے دن بھی بہت واپس آ گئے ہم لوگ۔ وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جاتے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے تو میں آپ کے پیچھے لگ جاتا، آپ جہاں جاتے آپ اللہ کی کوئی بات کرنا چاہتے تو میں پیچھے سے آوازیں نکالتا، ناک سے منہ سے عجیب و غریب سی آوازیں نکالتا کہ لوگ ہنسیں اور آپ کی بات نہ سنیں، اور آپ کی بات میں اتنا شور پیدا کروں کہ آپ اپنی بات نہ کر سکیں۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے تو ایسا ہی کر دے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موت تک اس کی یہ حالت تھی کہ اگر ایسے خاموش بھی بیٹھا ہو نا، کچھ بول نہ رہا ہو، تو بھی اس کی ناک سے اس کے منہ سے ایسی عجیب و غریب سی آوازیں آتی جیسی کہ وہ نکالا کرتا تھا۔ خیر یہ فتح مکہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر بھی ملک بدر کر کے طائف بھیج دیا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا۔ اللہ نے سورہ قلم کی آیت اتاری وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم، مگر تو کہنا نہ ماننا کسی قسم کھانے والے کمینے انسان کا۔ میرے پاک نبی آپ ہرگز نہ اس کی بات مانیے گا۔
یہ تانے دینے والا، چغلیاں کر کے پھرنے والا آدمی ہے، یہ آپ کو بہتیرے کوئی بات گئے، آپ نے اس کی بات نہیں مانی۔ اسی طرح ایک شخص تھا حکم ابن العاص، جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ حکم ابن العاص جو ہے، یہ ایون دو حضرت عثمان نے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ مدینے میں لے آئے، کیونکہ حکم ابن العاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے قبیلے کا تھا، اور اب تو یہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان اس کو تم لاؤ گے۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں اب لانے کی نوعیت تو مجھے نہیں پتا تھی، شاید میں ریکویسٹ کر کر اس کو لے کے آؤں یا پھر میں خود لے کر آؤں۔ تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں نے پھر ریکویسٹ کی، وہ ڈینائی ہو گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں نے پھر ریکویسٹ کی، وہ بھی ڈینائی ہو گئی۔ تو حضرت عثمان اپنے زمانے میں اس کو لے کر آئے مدینے، اس کا بیٹا اس وقت مروان ابن الحکم وہ بھی تھا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، لیکن آپ نے پھر یہ کام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عثمان نے پیش کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ عثمان تم اس کو لے کر آؤ گے۔ تو بہرحال میں نے وہ حدیث پوری کی اور میں اس کو لے کر آیا ہوں۔ عاص بن وائل سہمی، یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے، یہ حضرت خباب سے مذاق کیا کرتا تھا۔ یہ کہتا تھا خباب میں نے تمہارے پیسے دینے، میں نے تم سے کام کروایا پیسے دینے، لیکن جب قیامت آئے گی اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں گا اور اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا اور میں تم سے اور تمہارے نبی سے اچھی جگہ پاؤں گا جنت میں، تو پھر میں جنت میں سے کچھ سونا لے کرنا جو اللہ مجھے دے گا تمہیں دے دوں گا، تم وہاں پر بھی تمہارے پاس، تم غریب آدمی ہوگے جنت میں بھی، وہاں پہ بھی تمہارا کام چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے پھر اس پہ یہ قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اللہ کی آیتوں کا تو انکار کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اللہ مجھے مال بھی دے گا اور اللہ مجھے اولاد بھی دے گا۔ اطلع الغیب، اس سے کہو ذرا اس کو کوئی غیب کی خبر آئی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا ہی ہوگا۔ ہاؤ ڈز ہی نو؟ پھر اللہ اس کا جواب خود دیتا ہے، کلا، ہرگز نہیں، جو یہ کلیمز کر رہا ہے ان میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ سنکتب ما یقول، ہم نے لکھ لیا ہے جو یہ کہتا ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کو خوب لمبا چوڑا عذاب دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جن باتوں میں یہ کلیم کر رہا ہے نا کہ یہ ایسا ہوگا میرے ساتھ، اس کے مالک تو ہم ہیں، ہماری مرضی دیں یا نہ دیں۔ لیکن اس کو ایک بات آپ ضرور بتا دیں میرا مدنی، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ جن باتوں پہ گھمنڈ کر رہا ہے نا، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے، اللہ مجھے پھر دے گا، میرے ساتھی ہیں، میری جماعت ہے، میرا جتھا ہے، اس کو کہو یاتینا فردا، تم قیامت کے دن اکیلے آؤ گے، کچھ نہیں ہوگا تیرے پاس، کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کزن تھا، اسود ابن عبد یغوث، یہ آپ کا ماموزاد بھائی تھا۔ تو یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ بڑے مذاق کیا کرتا تھا، جب مسلمانوں کو نظر آتے تھے نا، اس کا کہتا تھا کہ یہ ہے بھائی، دیکھو ذرا یہ لوگ ہیں، یہ کسرا فارس کے فارس و کسرا کو یہ جو ہے نا ریپلیس کریں گے، کسرا فارس کا بادشاہ اور قیصر جو ہے نا وہ روم کا بادشاہ، اس کو یہ ریپلیس کریں گے۔ یہ دیکھو ان کے کپڑے دیکھو، ان کے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، یہ ریپلیس کریں گے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بدبو آتی ہے ان کے پاس سے، یہ بادشاہ ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھتا تو کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آج کیا خبر لائے ہیں آسمان سے، کوئی نئی بات؟ یہ کزن ہے، گھر والے کبھی کبھی زیادہ تکلیف دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب سی ریکویسٹ کرتے، کہتے کہ دیکھیں ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب آپ ایک کام کریں کہ جب آپ ہم سے بات کیا کریں نا، تو یہ جو غریب مسلمان ہیں نا، ان کو ہمارے پاس نہ لایا کریں۔ یہ غریب غربا کے پھٹے پرانے کپڑے، یہ غلام، آپ انہیں لا کے ہم سرداروں کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے اور ہمیں عجیب سی گھن محسوس ہوتی ہے۔ پھر یار ہمارا سٹیٹس دیکھیں، ان کا سٹیٹس دیکھیں، یہ ان کی اوقات ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے والی۔ آپ ہمیں الگ تبلیغ کیا کریں، انہیں الگ تبلیغ کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس مسئلے کا کیا حل نکالوں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا. اللہ نے کہا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. میرا مدنی ان جھوٹوں کا، ان انکار کرنے والوں کا آپ ہرگز بات نہ مانیے گا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ دین کے کام میں تھوڑے سا ڈھیل پکڑیں تو پھر یہ بھی اپنی مخالفت میں تھوڑے سے ڈھیلے پڑیں، لیکن میرا مدنی یہ ایمان نہیں لانے کے. اسی طرح ایک شخص کفار میں سے ولید ابن مغیرہ، اس کو بڑا غرور تھا اپنے آپ پہ کہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، جاہ و حشمت دی ہے، تو اللہ نے اگر قرآن اتارنا ہی تھا تو یہ تو مجھ پہ اتارتا، یا اتارتا عروہ ابن مسعود ثقفی پہ جو سردار ہے بنو ثقیف کا، طائف کا. اور لوگوں کا بھی پھر یہی پوائنٹ آف ویو ہوتا چلا گیا کہ اللہ کو اگر قرآن اتارنا ہی تھا، نبی بنانا ہی تھا، تو کسی ایسے آدمی کو بناتا جس کا آلریڈی اثر و رسوخ ہو، لوگ اس کی بات مانتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 نازل فرمائی. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارنا ہی تھا تو کیوں نہیں اتارا عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ جو دو بڑے شہر ہیں نا مکہ اور طائف، اس کے کسی بڑے بڑے سرداروں پہ اتارتا. لیکن اللہ نے پھر قرآن میں کئی جگہ اس کا جواب دیا کہ اس کو اتارنے والے ہم ہیں، ہماری مرضی جس پہ اتارے. تم کون ہوتے ہو اس کا تعین کرنے والے کہ اللہ کس پہ اتارے. اچھا، اسی طرح یہ ولید ابن مغیرہ کا نے ایک زمانے میں یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور قرآن سنتا، اور وہ قرآن اس کو اتنا بھلا معلوم ہوا کہ وہ بجائے اس کے کہ دارالندوہ میں آ کے رپورٹ کرتا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری یہ بات ہوئی اور میں نے تو ان کو ایسے پایا، وہ گھر چلا گیا. لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی. انہوں نے جا کے ابو جہل سے کانٹیکٹ کیا کہ یار دیکھو یہ تو پھر ایک اور گیا. ابو جہل نے کہا تم فکر نہ کرو، آئی ول گونا ٹیکل ہے، یہ میرا چچا ہے. تو وہ اس کے گھر گیا ولید کے. اس کو پتا تھا ولید کی کمزوری کیا. اس نے کہا کہ دیکھیں ولید چچا، مکے کے جو لوگ ہیں نا وہ چندہ جمع کر رہے ہیں. اس نے کہا کیوں؟ کہتے تاکہ آپ کو دیں، تاکہ آپ کو کوئی کام دھام چلے. کہتا اللہ کے بندے میں سب سے بڑا آدمی ان ساروں کو خرید لوں. تو پتہ ہے میری زمینیں یہاں سے لے کے طائف تک، باغات ہیں میرے قافلے چلتے ہیں، مجھے یہ چندہ دیں گے؟ اس نے کہا بھی دیکھیں جب آپ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی تو غریب آدمی ہے، اب تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ان سے فائدہ ہونا ہو. اس نے کہا یار عجیب بات کرتے. کہتے بھئی میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہتے ہیں. کہتے اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہی. تو اس نے کہا بھئی ہم کیسے مانیں کہ اب آپ پھر نہیں جائیں گے؟ اس نے کہا دیکھو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں جاؤں گا. اس نے کہا لیکن ہم کیسے مانیں، ہو سکتا ہے آپ پھر جائیں اس کے پاس. تو ولید نے کہا کہ دیکھو ابو جہل، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ میں شاعر ہوں، اور وہ جو کہتا ہے وہ شعر نہیں ہے. خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ میں ساحروں سے اور کاہنوں سے کتنا واقف ہوں. خدا کی قسم وہ ان میں سے بھی نہیں ہے. تو ابو جہل نے کہا تو پھر لوگوں کو کیا کہوں. خیر اس نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کچھ دن ایسے ہی گزر گئے. اس کے بعد ایک دن یہ سارے بیٹھے تھے دارالندوہ میں. تو سرداران قریش نے کہا کہ دیکھو حج کا زمانہ آ رہا ہے اور ہم نے لوگوں کو اللہ کے رسول سے پھیرنا ہے، تو اگر ہم میں سے کچھ کہیں کہ یہ ساحر ہے، کچھ کہیں کہ کاہن ہے، کچھ کہیں کہ یہ شاعر ہے، تو 3 باتیں ہو جائیں گی. تو ایسا کرتے ہیں کہ لیٹس کم ٹو ون کنسنسس پہ سب ایک ہی بات کریں گے. تو انہوں نے کہا ولید چونکہ آپ ہم میں سب سے بڑے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں. تو ولید نے سوچا اس بارے میں، کہا یار لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ. بہت سوچا، بہت غور کیا. اس کے بعد کہنے لگا یار یوں کہہ دو کہ یہ جادوگر ہے، اور اس نے جو ہے بڑے بڑے سحار سے جا کے جادو سیکھا ہے اور یہ اس جادو کو پھیلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پکڑا، اور قرآن میں اس کے بارے میں سورہ مدثر میں اللہ نے وعید نازل فرمائی، ذرنی ومن خلقت وحیدا. چھوڑ دیں میرا مدنی اس کو اور مجھ کو، آپ فکر نہ کریں، اس سے میں نمٹ لوں گا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. ہم نے اس کو مال دیا اور بہت مال دیا، بیٹے دیے ہمیشہ حاضر رہنے والے. ہم نے اس کے لیے سرداری کے لیے اس کی راہ ہموار کی کہ بڑا سردار بن گیا مکے کا.
بڑی آسانی سے سردار بن گیا مکے کا، اس کو مال دیا، عزت دی، بیٹے دے، سردار بن گیا، اب چاہتا ہے اور دیں، کلا ہرگز نہیں دیں گے، انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ تو ہماری آیتوں سے سخت بغض رکھتا ہے، سخت نفرت کرتا ہے، بلکہ ہم تو اس کو ایک اونچی چڑھائی پر چڑھائیں گے۔ کیوں؟ انہو فکر وقدر، کہ اس نے سوچا کیسے ہمارے نبی کے بارے میں اور اپنی طرف سے بات بنانے کی کوشش کی، ان کو میجیشن بنا دیا، حالانکہ یہ جانتا تھا کہ وہ میجیشن نہیں ہے۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، تو اللہ کی مار اس پر کہ اس نے بات بنائی کیسے۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اللہ کی پھر مار اس پر کہ اس نے بات بنائی کیسے، میرے مدنی کو جادوگر بناتا ہے۔ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے نظر دوڑائی، اپنی پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، یعنی اب سوچ رہا ہے کہ کیا بولوں۔ ثم ادبر واستکبر، اور پھر تکبر کیا اس نے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے معاملے میں۔ فقال ان هذا الا سحر يؤثر، کہ کہنے لگا کہ یار یہ جو قرآن ہے نا یہ بھی جادو ہے، کوئی یہ کوئی شاعر بھی نہیں ہے، یہ کوئی کاہن بھی نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اس کو ہم عنقریب جہنم میں ڈالیں گے، اور ایک ایسی جگہ ڈالیں گے جہاں یہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اللہ اکبر، اور یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ یہ جل جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار اب بات تو نہیں بنتی، تو انہوں نے کیا کیا، نضر ابن حارث کو کہا کہ دیکھو نضر، اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، تم حیرا کے مقام پر بھی جا کر رہے ہو، وہاں تجارت بھی کرتے رہے ہو، ایرانیوں سے تمہارا بڑا واسطہ بھی پڑا ہے، اسفندیار اور اسی طرح بڑے بڑے سورماؤں کے، بادشاہوں کے، رستم کے تمہیں واقعات یاد ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی واقعہ بیان کرنے لگے تو تم بھی وہاں پہنچ جانا، اور لوگوں کو تم بھی واقعات بیان کرنے لگنا، تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں بلکہ ان کو دو ایسے پوائنٹ آف ویو ملیں کہ وہ کنفیوز ہو جائیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حرم شریف میں بیٹھ کے لوگوں سے بات کرتے تو یہ بھی آ جاتا، جب لوگ آپ کی بات سن کر فارغ ہوتے تو اس نے کیا کیا کہ کچھ لڑکیاں ہائر کی، وہ لڑکیاں پکڑ کے گھیر کے ان کو لاتی، شراب پلاتی اور یہ ان کو واقع سناتا۔ او جھوٹ کے قصے کتنے دن چلنے تھے، وہ کہتا کہ یار میں تمہیں سناتا ہوں، یہ کیا پرانے واقعات سن رہے ہو نبیوں کے، اس کے اس کے، معلوم بھی نہیں یہ لوگ کب تھے کہاں تھے، میں سناتا ہوں تمہیں بڑے جاہ و حشمت والے قصے۔ تو وہ رستم اور اسفندیار اور بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے لے کے بیٹھتا، اور پھر جو ہے وہ سمجھتا کہ وہ ان کو انٹرٹین کر رہا ہے۔ تو خیر بہرحال وہ اس طرح کرتا رہا، لیکن جھوٹ کے قصے پھر ختم ہو گئے 6 مہینے کے بعد، اور پھر اس کے بعد ہی ہیڈ ٹو ریپ اٹ اپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا، مناع للخیر معتد نثیم، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، برا گنہگار، عتل بعد ذلك زنیم، سرکش، اور سب سے بڑھ کر اس میں یہ عیب کہ بد اصل، ان کان ذا مال وبنین، وہ کرتا ہے اس بات پر کہ ہم نے اسے مال اور اولاد دی ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اللہ کا قرآن اس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے گھسے پٹے پرانے افسانے ہیں، قصے ہیں۔ اس سے کہہ دے کہ یہ جو اکڑ رہا ہے نا اپنی اونچی ناک سمیت، سنسمہ علی الخرطوم، ہم اسی کو داغ دیں گے، ہم اسی ناک کو داغ دیں گے تاکہ پتہ چلے دور سے کہ نضر ابن حارث آ رہا ہے، یہ وہ بدبخت ہے جو اللہ کی آیتوں کو افسانے قرار کرتا تھا۔ تو یہ نضر ابن حارث جو ہے اس کی بھی جب بات نہ بنی تو انہوں نے کیا کیا کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے ان لوگوں کو، نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو بھیجا کہ تم مدینے جاؤ اور یہود سے پوچھو کہ اب ہم اس نبی کی نبوت کا پتہ کیسے لگائیں۔ تو یہ مدینے آئے اور یہود سے پوچھا، تو انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو کہ اس سے کچھ سوال کرو، اس سے ایک روح کا سوال کرو، اور اس نبی سے جا کے پوچھو کہ وہ کون لوگ تھے جو زمین میں نکلے اور پھیل گئے اور پھر بعد میں ملے، اللہ نے انہیں سلا دیا پھر اٹھایا۔ اچھا اور وہ کون آدمی تھا جو ساری دنیا میں پھرا اور بڑا بادشاہ تھا؟ تو خیر اس کے بعد یہ سوال لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں کل بتاؤں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
وہی اتارنے میں تھوڑی ڈیلے کیا تاکہ آپ کو نصیحت ہو جائے۔ اب یہ روز پوچھتے آپ سے کہ ہاں بھئی آئی وہی آئی وہی آئی وہی، کئی دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافی ایک مینٹل پریشر ہوتا ہے نا آپ پہ، اس میں آ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے جب قرآن اتارا تو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات میں روح کا جواب دیا، اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے باقی سوالات کے جواب دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت بھی فرمائی کہ آئندہ کبھی آپ کوئی کام کہیں تو اس میں انشاءاللہ کہہ لیا کریں، جیسا کہ ہم سورہ کہف میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ تھا اصحاب کہف کا، کہ جس میں اللہ نے ان نوجوانوں کا جواب دیا کہ یہ وہ نوجوان تھے جنہیں تم اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہو اور اصحاب الرقیم کے نام سے بھی جانتے ہو، تو اللہ نے دونوں نام بتا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سورہ کہف میں بتا دیا کہ تم سمجھتے ہو یہ اللہ کی کوئی عجیب و غریب سی نشانی ہے، اور اللہ اس طرح کی اور نشانیاں پروڈیوس نہیں کر سکتا؟ اللہ نے اس طرح کی اور بھی نشانیاں اور اس سے بھی بڑی نشانیاں پروڈیوس کی ہیں۔ پھر اللہ نے ذوالقرنین کا ذکر کر کے اس بادشاہ کے بارے میں بتایا، اور پھر بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر دیا، جس کا انہوں نے پوچھا بھی نہیں تھا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو موسیٰ کو ہم نے علم دیا تھا وہ کل علم نہیں تھا، وہ علم کا ایک جز تھا۔ دیکھو جہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بہت سارا علم نہیں تھا جو اللہ نے ان کو خضر سے دیا، اور خضر کے پاس ایک ایسا علم تھا جو موسیٰ کے پاس بھی نہیں تھا، کیونکہ سارے علم تو اللہ کے ہیں۔ تو ان کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو ایسی بات نہ کرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ سارا علم اللہ نے صرف تمہارے حصے میں رکھا ہے؟ تو اس کے بعد جب ان کو ان سارے سوالات کے جواب بھی مل گئے اور وہ پھر مدینے گئے اور وہاں سے ان کو کنفرمیشن بھی مل گئی، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہ لائے، تو میرا مدنی نے ایک دن جو حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل تم اور فریکوینٹلی کیوں نہیں آتے ہو، زیادہ فریکوینٹلی آیا کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرا مدنی ہم نہیں آ سکتے یہاں تک کہ اللہ حکم نہ دے، ہم تو اللہ کے حکم سے آتے جاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں بھی بیان کیا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے یہاں تک کہ ہمارے رب کا حکم ہو جائے۔ تو خیر بہرحال اس طرح یہ شرارتیں کرتے رہتے۔ اس طرح کی ایک شرارت ابو لہب بھی کرتا۔ ابو لہب یہ شرارت کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے اپنا کچرا، اور یہاں تک کہ بکریوں کا گوبر اور اونٹ کا گوبر یہ بھی لا کے ڈال دیتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو تکلیف ہو، بدبو محسوس ہو، پھر آپ صفائی کریں تو آپ کو اور تکلیف ہو، تو یہ کام کرتا۔ یہی حال عقبہ ابن ابی معیط کا بھی تھا۔ تو ایک دن یہ ابو لہب جو ہے نا یہ ایسے کچرا ڈال رہا تھا، تو وہاں حضرت حمزہ آ گئے۔ تو حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ابو لہب کچرا ڈال رہا ہے، تو فوراً بھاگ کے گئے اور وہ کچرا اٹھائے اور اس کے اوپر الٹا دیا ایسے کر کے۔ تو ابو لہب جو ہے، حضرت حمزہ تو بڑا جلالی آدمی تھا، ٹھیک ہے چھوٹا بھائی تھا لیکن تھا بڑا جلالی، اور پھر دین کے معاملے میں تو وہ پھر کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو ابو لہب جو ہے وہ کچھ کیا تو نہیں، لیکن اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم حمزہ لگتا ہے تم حق سے بہت دور ہو، اور یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا یہ بڑی نادانی کی حرکت ہے، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ جو کیا نا اس کو ایسے یاد رہا کہ پھر اس نے وہ حرکت نہ کی، اور اسی طرح لیکن عقبہ ابن ابی معیط اپنی طرف سے وہ حرکتیں کرتا رہا۔ لیکن میرا مدنی اپنے گھر سے نکلتے اور اس کچرے کو صاف کرتے، اللہ اکبر، اور صرف ایک بات کرتے، اہذا حق الجوار، مجھے بتاؤ کیا پڑوسی کا پڑوسی پہ یہی حق ہے کہ وہ کچرے ڈال کر اس کو تکلیف دے، اور بس اور کچھ نہ کہتے، اور کچرا صاف کرتے، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو خیر بہرحال یہ اسی طرح لگے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ تو ان سرداروں میں ایک شخص تھا ابن زبعری۔ ابن زبعری کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں اور تمہارے خداؤں کو جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے اللہ کے سوا، ان سب کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو ابن زبعری نے کہا کہ یار اگر یہ مسئلہ اب تم لوگوں سے حل نہیں ہوتا تو اس کو میں حل کرتا ہوں، میں ایک ایسی بات کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جواب نہ بنائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو قرآن ہے آپ کا، اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تم کو اور جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر تو لوگ ملائکہ کی بھی پرستش کرتے ہیں اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پرستش کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور آپ کہتے ہیں عیسیٰ نبی ہیں،
اور پھر نبی کو اللہ جہنم میں ڈال دے اور پھر کہے کہ یہ تو جنت میں جائیں گے، تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، لگتا ہے قرآن میں کانٹرڈکشن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے تم نے قرآن پڑھا لیکن پورا نہیں پڑھا، یعنی سنا پوری بات نہیں سنی۔ اس میں ہے وہ جو کہتے ہیں کہ مجھے خدا مانو اور میری عبادت کرو، ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا ان کے پرستاروں کے سامنے۔ ایک آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مر گیا، لوگوں نے اسے خدا بنا لیا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن جس نے خود کہا، مثال کے طور پہ فرعون جو تھا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے بڑا رب۔ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے واقعات تو ہر زمانے میں پیش آتے رہے۔ اچھا، جب بہت زیادہ ان لوگوں کے ظلم بڑھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے وہ ایتھوپیا، حبشہ کی طرف ہجرت کریں، اور وہاں پر ایک بڑا ہی نیک اور عادل بادشاہ ہے نجاشی، آپ اس کی سلطنت میں جا کے رہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا اللہ کے حکم سے۔ تو چند مسلمان، جس میں حضرت عثمان ابن عفان اور میرے مدنی کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میاں بیوی ہے، تو یہ ایک پیر تھا، پھر حضرت زبیر ابن عوان، پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور اسی طرح حضرت ابو سلمہ اور ان کی وائف ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح کئی لوگ صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عامر ابن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ، تو یہ لوگ، سہیل ابن باعدہ، یہ لوگ سب انہوں نے جو ہے نا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اب حبشہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہاں سے نکلے اور جدہ پہنچے، کیونکہ جدہ میں پورٹ تھا، اور وہاں سے انہوں نے کشتی پکڑی، اور کشتی کا کرایہ تھا آدھا دینار، یعنی اگر میاں بیوی جا رہے ہیں تو 1 دینار دیں گے، ایک آدمی جا رہا ہے تو آدھا دینار دے گا، اور دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، اور چاندی کا سکہ ہوتا تھا درہم۔ تو آدھے دینار میں بات طے ہوئی، یہ بیٹھے دوسری طرف گئے اور وہاں سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ وہاں پہ بادشاہ کے حکومت میں ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوئی، یہ وہاں سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ قریش کو جب پتہ چلا کہ یہ جا رہے ہیں تو یہ ان کے تعاقب میں نکلے، لیکن ان کو پا نہ سکے، اللہ نے ان کو دوسرے پار پہنچا دیا اور وہ وہاں جا کے سیٹل ہو گئے۔ اچھا، یہاں پہ مکے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے سورہ نجم نازل فرمائی۔ سورہ نجم جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبۃ اللہ میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے سورۃ النجم پڑھنی شروع کی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے تاروں کی جب وہ غروب ہونے لگے، نہ بھٹکا ہے تمہارا رفیق اور نہ بہکا ہے، اور یہ نہیں بولتا کچھ بھی اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے، یہ تو وہی کہتا ہے جو اللہ اس پہ نازل کرتا ہے۔ اور اس طرح آپ پڑھتے رہے اور کفار کھڑے سنتے رہے، لیکن بعد کے لوگوں نے اس واقعے میں ایک فتنہ ڈال دیا کہ جو آیتیں ہیں نا، جب آپ ان آیتوں پہ پہنچے، آیت 19 اور 20، اَفَرَأَيْتَ وَاللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، کہ آپ نے لات و عزا کو دیکھا ہے اور منات کو بھی، جو کہ تیسری ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے فتنے میں یہ 2 آیتیں اور شامل کی، تِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَىٰ إِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتَرْتَجَىٰ، یعنی یہ جو 3 ہیں یہی تو ہیں جن کو اللہ نے اعلیٰ مقام دیا ہے، جن کو اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے۔ تو یہ جو ایک فساد پیدا کیا گیا ہے دین میں، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ شامل ہیں، لیکن اس کا عین مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ اس کے اوپر 2 واقعات گھڑتے ہیں کہ شیطان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیتوں میں پہنچے تو دل میں اس نے یہ 2 آیتیں بھی ڈال دی اور آپ نے یہ بھی پڑھ دی، لیکن ایمان سے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نفس ہے، اس پر تو شیطان کو دسترس ہی نہیں دی اللہ نے، تو اس نے آیتیں وہاں القاء کیسے کر دیں؟ دوسری بات، میرے مدنی کی اپنی زبان عربی ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چل رہا ہے کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ جب پڑھتے تو پتہ نہیں چلا کہ کیا پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں تو یہ تو میرے پچھلی 6 سال کی ساری محنت ضائع کر رہی ہے یہ 2 باتیں۔
اچھا پھر کہنے لگے کچھ لوگ کہ نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھ رہے تھے تو شیطان نے آواز میں آواز ملا کے کچھ اور پڑھ دیا، تو جب یہ اور پڑھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا پڑھ رہے تھے نا، آپ کو تو آگے نکل جانا چاہیے تھا اس سے، تو وہ تو 2 آیتیں پیچھے رہتا۔ پھر اس کے علاوہ اس صورت کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے قرآن اتارا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا مدری اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا، ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو یہ بات کرتا ہے تو خدا نے اتاری ہے۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ جو واقعہ غرانیق ہے، یعنی یہ جو 2 آیتیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پڑھی اور پھر بعد میں جبریل سے پوچھا تو جبریل نے کہا کہ میں تو یہ لایا ہی نہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رجوع کیا اور پھر معافی مانگی، تو یہ غلط بات ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ یہ کفار سجدے میں گر پڑے، اور انہوں نے اس میں یہ فساد شامل کر دیا کچھ لوگوں نے کہ ان 2 باتوں کی وجہ سے وہ سجدے میں گر پڑے، اس لیے انہوں نے واقعہ غرانیق پیدا کر دیا۔ اصل میں بات صرف اتنی سی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، کعبۃ اللہ تھا، اللہ کا کلام تھا، یہ کفار کھڑے سن رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آخری آیات پر پہنچے، أَزَفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ۔ قریب آ گئی آنے والی یعنی قیامت کی گھڑی، اور اس کو ٹالنے کا حق سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں، اور تم اب بھی ان باتوں پہ تعجب کر رہے ہو کہ قیامت ہوگی نہیں ہوگی، حساب ہوگا نہیں ہوگا، اور تم ہنسی اڑاتے ہو، حالانکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم توبہ کرتے، استغفار کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، تم گانے بجانے میں لگے ہوئے ہو، اللہ کے نبی کا اس کے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو۔ اور جب آخری آیت اتری تو یہ پہلی آیت سجدہ تھی، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ اکبر، کہ پس اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ تو بس یہ اتنی سی بات تھی، اس کے اوپر میرے مدنی نے سجدہ کیا، اور اثر یہ ہوا کہ کفار بھی سجدے میں گر گئے، یہاں تک کہ ابو لہب اور ولید ابن مغیرہ جو ہے یہ بھی، حالانکہ یہ ان کی عمر کافی ہو گئی تھی تو یہ جھک کے سجدہ تو نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنی لاٹھیوں پہ اپنے سر ٹیک دیے، تو اس کیفیت میں انہوں نے سب نے سجدہ کیا، تو اس میں واقعہ غرانیق تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اچھا پھر جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ یار کفار بھی سجدے میں گر گئے ہیں، تو انہوں نے یہ بات پھیلتے حبشہ پہنچی، اور وہاں پہ جو سب مسلمان موجود تھے ان کو پتہ چلا کہ چلو یار آپ کافر بھی مسلمان ہو گئے، حالانکہ وہ ایک انسیڈنٹ تھا جس میں یہ بات ہوئی، اس کے بعد وہ تو اپنے دین پر واپس تھے، تو وہ لوگ وہاں سے ٹریول بیک کر کے واپس آئے کہ یار اب جب مکے والے مسلمان ہو گئے تو ہم اتنی دور حبشہ میں کیوں رہے، آؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن when they came back they came to realize کہ چیزیں ویسی ہیں بلکہ اور خراب ہو گئی ہیں جو ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اور جو آیت سجدہ ہم نے تلاوت کی ہے تو اس کے بعد آپ لوگ ایک سجدہ فرما لیجئے گا۔ سجدہ تلاوت کا یہی طریقہ ہے جو عام سجدے کا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سجدہ کریں اور اس میں وہی ذکر کریں جو آپ عام سجدے میں کرتے ہیں، اور 3 دفعہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کر کے اٹھ جائیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر باوضو ہو تو اچھی بات ہے، باوضو ہو کر کرنا چاہیے یہ سجدہ بھی۔ تو آپ کبھی جب انشاءاللہ نیکسٹ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ نماز کے بعد، نماز سے پہلے جو بھی ہو، اللہ اکبر کا ایک سجدہ کریں، اس میں پھر وہی ذکر کریں جو عام سجدے میں کرتے ہیں، 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ جو بھی آپ کا معمول ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیں، اور that's it۔ تو خیر بہر وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔